آج انصاف کی توقع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو جی، ہم نے تو ہمیشہ ہی عدلیہ کا احترام کیا ہے، آئین قانون کا احترام کیا ہے، اور ہم اپنا انصاف مانگ رہے ہیں، حق مانگ رہے ہیں۔ اور خان صاحب کے اوپر جو ہے نا سیف سمیت جتنے بھی کیسز بنائے گئے اور سارے من گھڑت ہیں، جھوٹے بے آ گئے۔ آپ کے سامنے کل گوشہ کی سزا ملتوی ہوئی ہے اور یہ بھی کیس چل رہے ہیں۔ ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب باعث بری ہوں گے۔ یہ ایک جھوٹا اور من گھڑت کیس ہے، بلکہ یہ ریاست کے خلاف کیس ہے۔ عمران خان اس ٹائم ریاست کے ساتھ کھڑے اور ریاست کے لیے 26 کروڑ عوام کے لیے وہ جیلیں بھگت رہا ہے، اس کے ساتھی جیلوں میں بیٹھے ہیں، بے گناہ بیٹھے ہیں۔ اور آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جہاں میں کھڑا ہوں، 6 جج معزز جج صاحبان نے جو خط بھیجا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس میں جو کچھ انہوں نے خط میں انکشاف کیا ہے وہ شرمناک ہے۔ تو ہمارا پہلے ہی موقف تھا کہ ججز کو قید کیا ہوا ہے، ان کو جرمال بنایا، ان کے بیوی بچوں کو تھریٹ ہے، خوف ہے، اور ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے ایک پریشر کے ذریعے جو ہے نا، یہ ہمارے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، عمران خان غصہ ہے پی جا رہے ہیں۔ تو اب یہ سارا کچھ جو ہے نا بے نقاب ہو چکا ہے، ننگا ہو چکا ہے۔ تو اب کوئی نہیں بچ گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو یہ بھی چاہیے تھا کہ جتنے خان صاحب کے اوپر یہ کیسز پہ سزا ہوئی اس پہ بھی سوموٹو لیتے، اور ساتھ ان ججز کو بھی بلایا جائے جو نیچے جو سیشن جج ہیں، ایڈیشنل سیشن جج ہیں، سول جج ہیں، جو جرکمال ہیں، ان کو بھی رہا کرایا جائے اور ان کو سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے کون لوگ، تو ان لوگوں کا پتہ چل چکا ہے، واضح ہیں۔ تو یہ جو حقیقتاً انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ کے فضل سے شکر ہوں گے، اور ہم امید ہے اس وقت جو ہے نا اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز کو سلام ہے کہ جنہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی جو تکلیف تھی، جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں، انہوں نے جو ہے نا اپنے جو اعلیٰ منصب پہ بیٹھے تھے سپریم کورٹ کو ان کو بتائے، اور امید ہے کہ لارجسٹ بینچ جو ہے نا اس پہ جو نوٹس لے، اور جو قومی مجرم ہے کہ جو یہاں اتنی بڑی بدماشی کر رہے ہیں ان کو لٹکایا جائے اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ جمشید صاحب، آپ ایک طرف مبارکباد دے رہے ہیں کہ ججز نے قدم اٹھایا، احسن قدم اٹھایا، دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ نظام 75 سال سے چل رہا ہے، اس وقت خاص موقع پر یہ جو ضمیر جگہ ہے، یہ کوئی تھوڑا سا اس کا بھی کہہ رہے ہیں کہ جانچ پڑتال کرنی چاہیے، کیا کہیں گے اس پہ؟ خواجہ آصف کے جو مردہ گھوڑا ہے نواز شریف کو اگر انصاف مل جائے تو ٹھیک ہے کہ بھی انصاف مل گیا ہے، ان کو اگر جو جج ضمانت دے دے، جج مجرم کو جو کہ قانون آئینی طور پر سرنڈر کرنا سزا یافتہ مجرم تھا، ان کو چھوڑا جائے تو ان کے لیے وہ جج اچھے ہیں۔ جو اگر عمران خان کو انصاف دے رہے ہیں، قوم کو انصاف دے رہے ہیں، ملک کے لیے کام کرے تو وہ گندے ہیں۔ یہ تو آپ کو واضح ہے کہ یہ ساری غنڈہ گردی، ساری دہشت گردی کے پیچھے مسلم لیگ نون ہے، اور اسی مسلم لیگ نون کے چوروں، ڈاکوں، ان مالی دہشت گردوں کو لانے کے لیے میرے ملک کے آئین اور قانون کو تہس نہس کر دیا گیا، اور ان بھگوڑوں کے لیے عدلیہ کو یرغمال بنایا، ججز کو، میں کہتا ہوں ججز کو قید رکھا گیا، ان کی فیملی کی فلمیں بنائی گئی، اور اس کے پیچھے مریم نواز کا ایک شرمناک کردار تھا جو ججوں کی فلمیں بنوا رہی تھی آپ کے سامنے، جو ارشد صاحب جج جو دنیا میں اب نہیں رہے۔ تو یہ سارا جو کچا چٹھا ہے، یہی بھگوڑے ہیں جو ان کی مرضی کا فیصلہ آ جائے تو پسند ہے، جو ان کے خلاف ہے، ان کی بدماشی کے خلاف ہے۔ تو خواجہ آصف تو خود ایک فراڈی بری شکست کھایا اس شخص نے، اور وہ ذلیل ہوئے ہیں۔ اب یہ ساری جو بےغیرتی ہے یہی لوگ کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو اسٹیبلشمنٹ میں جو چھپے بیٹھے ہیں، یہی ان کے ذریعے جو ہے نا یہ ساری بدماشی کی ہے۔ دیکھو نا، یہ الیکشن تھا، الیکشن کمیشن اس ٹائم جرگمال ہے، بیوروکریسی جرگمال ہے، پاکستان کی 26 کروڑ عوام جرگمال ہے، میڈیا جرگمال ہے، عدلیہ جرگمال ہے۔ اب ان چند بےغیرتوں، چند بدماشوں، چند ان ڈاکو لٹیروں کو لانے کے لیے، میرے ملک کو تباہ کرنے کے لیے جو 16 ماہ پی ڈی ایم نے ملک کو رسوا کیا، آج میرے ملک کا غریب ہاری کسان مر رہا ہے، بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، انڈسٹری بند ہو چکی ہے، دنیا ان پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا، اور کیونکہ ایوان صدر میں ایک مردہ گھوڑا پڑا ہے، وہ جیلی بنا ہے۔ ایوان وزیر اعظم ایک مردہ گھوڑا، شہباز شریف کو جیلی وزیر اعظم نے، جب یہ مردہ گھوڑے، کھوٹے سکے، کرپٹ بد کردار جو اربوں ڈالر لوٹ کے باہر لے گئے، یہ کیسے آئے گا؟ یہ 26 کروڑ عوام کے خلاف آپ نے چوروں کو بٹھایا، عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا، اور اس کے بعد یہ بدماشی کیسے چلے گی؟ اب ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، یہ خود یہ سارا کچھ کرانے والے۔ اب خواجہ آصف ایسی بکواس کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس کو بھی طلب کرے کہ تو اس ملک کا جیلی وزیر دفاع ہے تو ایسی بکواس بازی کیوں کر رہے؟ یہ تو میرے کو یہ مجرم واضح ہے، اگر ان کی سزا نہ ہوئی تو ہم پھر سپریم کورٹ پہ بھی سوال یا نشان اٹھائیں گے، کیونکہ اس ٹائم مجرم پکڑے جا چکے ہیں، اور 6 جج معزز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے پاس پورے پروف ہیں، وہ اپنا سپریم کورٹ میں لارجر بینچ پہ جا رہے ہیں۔ امید ہے اگر نہ پکڑے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سب کچھ چھٹی ہو چکا ہے۔ ایک سپریم کورٹ اپنے ججوں کا تحفظ نہیں کر سکتی تو اس نے 26 کروڑ عوام کا کیا خیال کرنا، یا آئین اور قانون کا کیا خیال کرنا؟ بہت شکریہ۔